اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے تو اس صورت میں ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ جی ہم نے اب کیا کرنا ہے، کمپلین کہاں پر کرنی ہے، کیس کیسے کرنا ہے، اس کو پروسیڈ کس طرح کرنا ہے. سب سے پہلے پولیس کے پاس جانا ہے، کورٹ میں جانا ہے، چیکس ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر رائے کیا ہے. اور اس طرح سے یہ بڑی چیزیں ہیں. ایگریمنٹ جو ہیں اس میں کس قسم کی جو ہے وہ شرائط کرنی چاہیے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اچھے لوگ برے لوگ سب جگہ ہیں. اگر یہاں پر کوئی آپ کا پارٹنر جو ہے اس کو کچھ ایسی چیزوں کا پتہ ہے تو آپ کے ساتھ وہ ایسی پلے گیم کرے گا کہ آپ کو وہ کچھ ایسی اپنی شرائط میں آپ کو پھنسائے گا کہ آپ وہ ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد جو ہے اس سے آپ نکل نہیں پائیں گے. کیوں کہ جو بیسک جو چیز ہے وہ ہے آپ کا ایگریمنٹ، کہ آپ نے ایگریمنٹ میں کیا کیا ہے. اچھا، میں اگر آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں تو یہ لیفٹ سائڈ پہ دبئی کا بہت فیمس ایک ہاسپٹل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہاسپٹل سے بچا کے رکھیں. یہ لیفٹ سائڈ پہ ابھی وہ یہ ہاسپٹل ہے، اس کا نام ہے دبئی ہاسپٹل. تو ابھی یہ باہر سے آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کی یہ بلڈنگ ہے، یہ اس کی پارکنگ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. یہ میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ اس کی پارکنگ ہے، یہ اس کے فلور بنے ہیں اور اس طرح سے یہ پوری ہے. اور یہ کارنر میں ایک مسجد ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بزنس مین جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایگریمنٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں چلا جائے تو اس کا کیا، اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کے کیا، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. اور کون سی شرائط لکھنی ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کون سی نہیں لکھنی، اور اگر کسی نے کچھ لکھا ہے تو وہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ہمارے لاء میں ایک چیز کہتے ہیں کہ آپ کچھ کرنے سے پہلے لائر سے اگر مشورہ کر لیں، کسی لاء کے اسٹوڈنٹ سے، کسی لائر سے، کسی کنسلٹنٹ سے مشورہ کر لیں تو وہ اس سے 100 درجے بہتر ہے کہ آپ مصیبت میں پڑنے کے بعد اس سے رابطہ کریں. تو اپنے آپ کو پہلے اس سے بچانا چاہیے. یہ آپ دیکھیے گا لیفٹ رائٹ سائڈ پہ یہ یہاں کی جو نیشنل جو ایک ان کی گورنمنٹ کی اپنی کوآپریٹو مارکیٹ ہے، بلکہ مال آپ کہہ لیں، ہائپر مارکیٹ ہے، وہ یہ ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ یہ نظر آئی ہے اور ان کی پرائسز جو ہیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. تو جہاں تک یہ بات تھی، نمبر 4 جو تھی وہ بزنس مین جو لوگ ہیں ان کو اس چیز کا اچھے طریقے سے ان کو پتہ ہونا چاہیے. نمبر 5 پہ جو بہت ہی ضروری بات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب یہاں پر آئیں، اور میں اسپیشلی اس میں گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈائریکٹ میرا میسج جو ہے ان کے لیے ہے. اگر یہ انشاءاللہ ویڈیو کل کو یہ شیئر ہوتی ہے اور لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو یہ میرا میسج پہنچائیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر کوئی لیبر کا آدمی یہاں پر آئے، چاہے اس کی جاب ہو یا نہ ہو، جاب نہ ہونے کی صورت میں تو وہ بہت ہی مشکل حالات میں آ رہا ہے. اگر ہونے کی صورت میں بھی کچھ ایسا اس کے لیے فنڈز کریں، اور آئی تھنک کہ یہاں پر یہ کچھ ہے کہ ان کے لیے کچھ فنڈ ہے، یہ پاس ہوا تھا یہ بل یا نہیں ہوا، تو یہ لازمی کرنا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے لیے ماہانہ کم سے کم اتنا ہو کہ اگر رہائش کا نہیں ہماری گورنمنٹ کر سکتی تو ان کے لیے ایک کھانے کا جو ہے اتنا معاوضہ ان کو دیا جائے کہ وہ اپنا کھانا کھا سکیں. یہ دنیا کے حالات ہیں، ہر انسان پر یہ آتے ہیں. ضروری نہیں کہ ایک آدمی آیا اور وہ پیسہ لے کر آیا اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا. نہیں، وہ آیا، پیسہ اس نے انویسٹمنٹ کی، وہ ضائع ہو گیا، اس کے بعد اس کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں. بڑے لوگ اس طرح کے آتے ہیں. کچھ لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو، کچھ لوگ نہیں چھپاتے. تو یہ ضروری ہے. ہماری گورنمنٹ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کم سے کم اس آدمی کو ماہانہ 200 یا 300 یا 400 درہم، اس کے لگ بھگ اس کو صرف یہ ایک فوڈ فنڈنگ اس کے تھرو اس کو دیا جائے. اور میرا جہاں تک پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ اس کا بنیادی حق ہے. اگر آپ اس کو دیتے ہیں، اس کی جاب بھی ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. کل کو وہ ادھر 2 سال رہے، 10 سال رہے، 20 سال رہے، وہ آپ کو کتنے پیسے لٹائے گا، وہ کتنے پیسے جو ہے وہ پاکستان بھیجے گا. اگر 1 سال رہے گا، منیمم اس کی سیلری 1000 ہے، تو وہ کم سے کم 500 درہم تو پر منتھ بھیجے گا.
تو 5 سے 6 ہزار درہم یہ چلا گیا، تو فائدہ کس کو ہوا؟ پاکستان کو ہوگا۔ تو اس میں چاہیے گورنمنٹ کو کہ یہ اور پہلے ہی گورنمنٹ جو ہے وہ غریبوں کا اور مسکینوں کا بہت خیال رکھتی ہے، اور ان کی نیت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کرے کہ آپ 200 سے 300 جو ہے وہ اس مد میں رکھیں کہ اگر وہ یہاں پر آئے تو اس کو آپ لوگ ایئرپورٹ پر دیں۔ یہ نہیں کہ ادھر آئے وہ امبیسی میں آئے، اب یہاں پر آ کر امبیسی میں جانا بھی جو ہے وہ کچھ ایک چھوٹی جنگ کے مترادف ہے کہ یہاں پر آئے گا، ٹیکسی میں بیٹھے گا، امبیسی میں جائے گا، اب اس کی جگہ کہاں پر ہے؟ تو اس کو ٹرانسپورٹ کے بھی 50-60 درہم اس کے یہ لگ گئے۔ ایئرپورٹ پر اس کو اس کا ویزا دیکھ کر اس کو 200-300 درہم دیا جائے کہ یہ آپ کا فوڈ فنڈ ہے۔ آپ کسی فراڈ والے سے اور کسی ایسے لوگوں سے، کیونکہ آئی تھنک جب یہ چیز شروع ہوگی تو میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر اپنی ڈسکشن کو روکتا ہوں۔ یہ ہے فش مارکیٹ، میں آپ کو اس کا فرنٹ سے ویو بھی دکھاتا ہوں۔ میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں جا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کا وہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے جی، یہ کتنی زبردست ماشاءاللہ یہ فش مارکیٹ ہے۔ یہاں پر یہ فش مارکیٹ ہے، ابھی میں انشاءاللہ اندر سے بھی آپ کو یہ دکھاؤں گا، تو یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھیے گا۔ اور بڑی ہی خوبصورت یہ سائڈ پہ ٹیکسی کی لائنیں ہیں جو کسٹمرز کے لیے ہر وقت ویٹ کرتی ہیں، اور بڑا اچھا سسٹم ہے۔ کوئی کسٹمر اگر پیچھے جانا چاہے تو اس کو ٹیکسی والا نہیں بٹھائے گا، اس کو کہے گا کہ پہلے آپ آگے والی ٹیکسی میں بیٹھو، اس کا نمبر ہے۔ یہ اس کی مین جو ہے وہ انٹرنس ہے فش مارکیٹ کی، اور یہ ساری بلڈنگ ہے۔ یہ تقریباً 2 سے 3 سال پہلے یہ بنی تھی، تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آباد ہو رہی ہے۔ تو میں جو بات آپ سے کر رہا تھا کہ ان کو ایئرپورٹ پر دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جب اگر وہ یہ شروع کریں تو اس کے بعد بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جی پاکستانی انڈین جن لوگوں کو پتہ نہیں، ان کو یہاں پر وہ جیسے پنجابی میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر ادھر اترتے ہی ٹکر جائیں کہ بھائی جی یہ اتنا مہنگا ہے، یہ اتنا مہنگا ہے، تو وہ ان کا 200-300 بھی ضائع ہو جائے۔ تو اس بارے میں بھی ان کو ایک سینس ان کو دی جائے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، آپ نے ضائع نہیں کرتا۔ جس رشتہ دار کے پاس آپ جا رہے ہیں ڈائریکٹ اس کے پاس جائیں، درمیان میں کسی کے پاس، بلکہ ٹیکسیز میں بھی اگر ادھر ایئرپورٹ پر اتر کر آدمی ٹیکسی پہ جاتا ہے تو اس کی ایک پرائس ہے، اس کا ایک میٹر چلتا ہے۔ بہرحال یہ اس کے بعد کی چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ کیوں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ابھی میں روڈ کی دوسری سائڈ پر آیا ہوں کیونکہ مجھے نیچے پارکنگ میں جانا ہے۔ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں؟ اب یہاں کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پر تو ماشاءاللہ سیلریز بہت اچھی ہیں ان لوگوں کی، اور ماشاءاللہ ان کے جو فائنینشلی طور پر دیکھا جائے تو وہ بڑا اچھا سسٹم ہے ان کا۔ تو جو بھی باہر جاتا ہے وہ وزٹ کے طور پر ہی جاتا ہے، وہ اس کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ ایک سیر کر کے فائنینشلی طور پر واپس بھی آئے تو اس کے ماشاءاللہ اچھا سسٹم چلتا ہے۔ لیکن ہمارے جو یہاں پر یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس کا رشتہ دار بیمار ہے، اس کو باہر علاج کے لیے جانا ہے، تو یہ اس کو پر منتھ باہر جو ہے وہ $200 یا $300 اس کو پے کرتے ہیں کھانے کے لیے، رہنے کے لیے، پر ڈے کا $200 یا $300 پر ڈے کا اس کو پے کرتے ہیں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو پر ڈے کا یا پر منتھ کا، لیکن آئی تھنک پر ڈے کا جو ہے وہ $100 سے $200 یا $300 ہے، کیونکہ میرے کچھ دوست تھے تو وہ ان کے کچھ بیمار تھے تو وہ گئے تو انہوں نے مجھے یہ چیز بتائی۔ اور یہ جو ایک چیز ہے دیکھیے، اس سے قومیں اٹھتی ہیں، اس سے قوموں کا وقار اٹھتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ ادھر آئے گا اس کو جاب نہیں ملے گی تو وہ لوگوں سے مانگے گا، یا وہ بھکاری بنے گا، یا وہ جرائم کی طرف جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس چیز کو پرووائڈ کرے۔ لے جی یہ دیکھیے گا، ابھی میں یہ فش مارکیٹ کی جو ہے وہ پارکنگ انڈر گراؤنڈ بنی ہے، وہاں پر میں آیا ہوں، اور بڑی زبردست یہ پارکنگ ہے، اور سکون سے آپ آئیں، اپنی گاڑی کھڑی کریں، اوپر جائیں اور اوپر سے پرچیز کریں۔ تو یہ ایک پوائنٹ جو تھا یہ بہت ضروری تھا، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کو کوئی نقصان نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ آپ کو اتنے پیسے واپس بھجواتے ہیں اپنے ملک میں، اور اس کا فائدہ ملک کو ہے۔
ہمارے پاکستان کو ہے، تو پھر اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم ایک نئے آنے والے آدمی کو 200 300 400 درہم اس کو پے کر سکتے. تو ظاہر ہے اس کی بھی ڈگنیٹی ہے، اس کی بھی ایک حوصلہ افزائی ہوگی. میرا خیال ہے کہ اس سے اس کی حوصلہ افزائی، ہمارے ملک کے لوگوں کی عزت افزائی، اور پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے اس کا ملک کھڑا ہے. تو کم سے کم وہ اپنا کھانا پینا جو ہے وہ تو 1 مہینہ 2 مہینہ چلا سکے. اور میرا خیال ہے کہ کم سے کم یہ کرنا چاہیے کہ 2 ماہ کے جو ہے وہ لیبر ہو تو اس کو پے کریں. اگر وزٹر ہو، اگر وہ لیبر کام کی نیت سے آئے تو اس کو اس میں پے کیا جائے. اگر وہ بزنس مین ہے تو اس کو نہ پے کیا جائے. لیکن اگر بزنس مین بھی آ کر کنگال ہو جاتا ہے تو اس کو اتنا ہو کہ وہ اس کو ماہانہ جب تک وہ رہے یہاں پر اپنے وزٹ پر تو وہ رہے ود جو ہے وہ ایڈوائس آف ایمبیسی یا کونسل، اس کے ایڈوائس کے ساتھ. اور اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے لیول پر ایک ایسا ادارہ بنائے کہ جو لوگ یہاں پر بے روزگار ہوتے ہیں، جو لوگوں کی جاب نہیں لگتی یا 3 مہینے جاب کے لیے آیا اس کو نہیں ملی، تو اس کو واپسی کے لیے جانے کے لیے کم سے کم، میرا تو خیال ہے کہ پوری ٹکٹ، لیکن کم سے کم اس کو ٹکٹ کے 50% اس کو پے کیا جائے تاکہ وہ عزت سے آسانی سے واپس اپنے ملک میں جا سکے. اور میرا جو ذاتی ایڈوائس ہے کہ اگر آپ بڑے بڑے پروجیکٹ پاکستان میں کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے زیادہ ضروری اور اس سے زیادہ عزت والا پروجیکٹ ہے کہ جس میں ہمارے اپنے پاکستان کے لوگوں کی عزت ہے. اور اسی وجہ سے پورے پاکستان کا جو امیج ہے وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے اور خراب بھی ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے جس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جس میں پھر ڈیپلی اگر اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح سے پھر کرنا چاہیے. تو یہ چند ایک پوائنٹ تھے جس پر میں نے کہا کہ فوکس کیا کہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں اور آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو. تو انشاءاللہ پھر جو نیکسٹ ویڈیو بنے گی اس میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا ڈیپلی. اگر آپ کوئی کویسچن کریں تو میں اس کے آنسر بھی دوں گا. ڈیپلی جو چیزیں ہیں روز کی یہاں کی وہ آپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، یہاں کے لاز آپ کو بتاؤں. کیونکہ ہمارے بہت بڑی ایک تعداد ہے پاکستان کی جو لوگ یہاں پر 7 8 9 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پر کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگی. اور ایجوکیشن جو ہے وہ ہر بندے کے پاس، جو بڑے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے ہمیں نہ بتائیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ قل کل یعمل علی شاکر، ہر کوئی اپنے اس میں فیلڈ میں کام کر، لیکن جب وہ اپنے فیلڈ سے ہٹ کر دوسرے فیلڈ میں اس کا پنجابی میں جیسے کہتے ہیں واہ پڑے یا اس کا کوئی اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہو تو وہاں پر اس کو پھر مشکلات ہوتی ہیں. اور جو لا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہر آدمی کو ٹچ کرتا ہے، اگر وہ نہ بھی چاہے تو یہ اس کے لا جو ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اور اس وجہ سے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس کے کرنے سے کیا ہوگا، اس کے کرنے. اور نیکسٹ ویڈیوز میں یہی بات کروں گا کہ ہمارے یہاں پر بہت سے پاکستانی، بہت تو نہیں، یعنی کہ کچھ، میں مبالغہ نہیں کروں گا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لوگ غلطی کی بیس پر کچھ ایسے جرائم کر بیٹھتے ہیں یا ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. اگر ان سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ایسے کرنا تھا. تو اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو ایک عام آدمی کو پتہ ہو کہ بھائی اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اگر وہ جیل چلا جائے وہاں سے نکلنا، اپنا کیس لڑنا، اس کے پاس پیسے نہیں. تو اس کو پتہ ہونا چاہیے بیسک چیز کا کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، اس کے کرنے سے مجھے کیا نقصان ہوگا. تو یہ چیزیں جو تھیں وہ بہت ضروری تھی. لیں جی اب یہ پارکنگ ہے، یہ پارکنگ کا پورا ایریا ہے. تو اب میں نے پارکنگ میں جو ہے اپنی گاڑی پارک کی ہے، تو اب انشاءاللہ اوپر جا کر جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ خریدتے ہیں.